اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام۔ سامعین حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے، 2 یا 3 دن باقی ہیں۔ ماہ سیام، ماہ غفران، ماہ فوزان، رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں رمضان کا احترام کر کے، قدر کر کے، ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ سامعین حضرات، رمضان کی آمد سے پہلے چند کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان کو مد نظر نہ رکھا گیا، کہیں یہ ہمارا رمضان ضائع نہ ہو جائے، ہمارے روزے ضائع نہ ہو جائے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کہیں رائے گاہ نہ چلے جائیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ نمبر 2، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم نے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا ہے، نمازوں کو درست کرنا ہے، جو سستیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، اپنی مصروفیات کو کم کرنا ہے، تاکہ وقت پر اذان ہو جانے کے فوراً بعد ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے فوراً مسجد میں آ کر کے ہم نماز ادا کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین حضرات، نماز والا مسئلہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ نماز کے بارے میں کسی قسم کی سستی اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، جسم توانا دیا ہے، تو بندہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر وہ بیمار ہے، لاچارگی ہے، تو بندہ نماز بیٹھ کے ادا کرے۔ اگر بیٹھ کے بھی ادا کرنے کی سکت نہیں ہے، زیادہ لاچارگی ہے، تو فرمایا تم لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ اگر تم لیٹ کے نماز بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو فرمایا تم اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لو، یعنی نماز کی معافی نہیں ہے۔ مقیم ہے تو 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اگر سفر کی حالت میں ہے تو 2 پڑھنی ہے، اگر جنگ کی حالت میں ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، تو 1 رکعت پڑھنی ہے۔ دیکھیے، نماز کسی صورت میں، کسی حال میں بھی اللہ رب العالمین نے چھوٹ نہیں دی، معاف نہیں کی، لیکن چند لوگ جن پر اللہ رب جو مرفوع القلم ہے، ان کے لیے معافی ہے۔ ہاں، جب ٹھیک ہو جائیں، عقل ٹھیک ہو جائے، اگر نشے کی حالت میں ہے تو نشہ اتر جائے تو پھر نماز پڑھے گا، لیکن کسی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں، میں ان کے گھروں کو آگ کے ساتھ جلا دوں جو مسجد میں ابھی تک نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ سامعین حضرات، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ غور کرنا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لا کے نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کو غی وادی میں ڈالا جائے گا۔ غی وادی بڑی خطرناک ہے۔ تو سامعین حضرات، سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، نمازوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ نمبر 3، اور یہ اہم ترین بات ہے، غور کرنا، رمضان کی آمد سے پہلے جو دوست، جو ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہے، ان کے ساتھ ہم نے صلح کرنی ہے، ناراضگی کو ختم کرنا ہے، چپکلش کو ختم کرنا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جمعرات سوموار کو بندے کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں اور ان لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین مؤخر کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، نہ وہ زمین پر آتے ہیں نہ آسمان پہ رہتے بلکہ زمین و آسمان کے درمیان اٹکے رہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو لوگ اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں، اپنے دوستوں سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہیں، کئی سالوں سے ناراض۔ اور ہمارا عالم تو یہ ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، کسی سے کچھ چپکلش ہو جائے تو ہماری یہ دشمنیاں اس قدر طول پکڑتی ہیں، یہ دشمنیاں، یہ ناراضگیاں ہمارے خاندانوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک ہم کہہ دیتے ہیں میرا جینا مرنا ختم ہو گیا۔ میرے محترم عزیز بھائیو، بہترین انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جو ناراضگی کو ختم کر کے، چپکلش کو ختم کر کے، غصے کو ختم کر کے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، صلح کرنے میں پہل کرتا ہے۔ یبدأ بالسلام، بہترین انسان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو سامعین حضرات، ناراضگی کو ختم کرنا ہے، چپکلش کو ختم کرنا ہے، معذرت کرنی ہے، اپنے بھائیوں کے پاس چل کے اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم مان کے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کے اپنی غلطی کا اقرار کرتے اس سے معافی مانگ لیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین حضرات، جو بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے پیار کرتا ہے، اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں، اس کی رفعت و بلندی بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز روک لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے جو بات کی ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ ایمان اس وقت مکمل ہوگا، کامل اکمل ہوگا جب ہم اپنی ناراضگیوں کو، چپکلش کو اور ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی فضا کو قائم کریں۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح کرنی ہے، ناراضگی کو ختم کرنا ہے۔ اور ان کی فضیلت میں ایک بات میں اور بتا دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور اتنا لمبا طویل دن کہ دوست دشمن بن جائیں گے، باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، ماں بیٹی کو چھوڑ دے گی، اور ماں دودھ پیتے ہوئے بچے کو پھینک دے گی۔ اس قدر وہ سخت ترین دن ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا۔ اور نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے پیار کی فضا قائم کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرتے ہیں، نرمی رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو تقوی کی بنیاد پر دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، قیامت والے دن جو قریبی رشتے دشمن میں تقسیم ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت والے دن آپس میں دلی دوست ہوں گے۔ تو سامعین حضرات، ایک اور بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، جن کے نورانی چہرے سفید لباس ہوں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے۔ صحابہ نے تعجب کی، اللہ کے نبی، نہ وہ انبیاء نہ وہ شہداء، ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی شان اتنا بلند مقام ہے کہ اللہ رب العالمین کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر نہ وہ انبیاء نہ وہ شہداء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے پیار کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس چل کر جانے والے، کوئی مفاد نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے پیار کرنے والے کی شان، مقام، رفعت و بلندی یہ ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس وقت اپنے ان بندوں کو سایہ نصیب فرمائیں گے جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے پیار کرنے والے۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ نمبر 3،
رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم نے اپنی اس زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ فضول باتیں نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگوں کے گلے نہیں کرنے۔ اس زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف کرنا ہے، اس زبان کو اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف کرنا ہے، اس زبان کو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے میں مصروف کرنا ہے۔ تو رمضان میں ہوتا کیا ہے؟ نماز ادا کی، بعد میں بیٹھ گئے، 2-4 آدمی جمع ہو گئے، بس گلے شکوے، غیبتیں، چغلیاں اور ہنسی مزاح۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، یہ زبان بندے کی دشمن ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، بندہ زبان کی وجہ سے دنیا میں مرتبے، فضیلت، مقام، رفت و بلندی حاصل کر لیتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے بندہ معاشرے میں رہتا ہو پستیوں میں چلا جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور اپنا مقام خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے جھنجھوڑتے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی نصیحت و وصیت کر دیجئے تاکہ میں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے معاذ، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، 3 مرتبہ کہا، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ، زبان کو اپنے قابو میں رکھ، تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔